اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان کو خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، اکثر اوقات جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، یا پھر کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہم مرگ پہ جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ خدا دی مرضی ہے۔ لیکن کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو موت ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر ہم جو ہے وہ مثال دیکھیں، جب خدا نے دنیا کو بنایا اور آدم اور حوا کو بنایا، اور وہاں پہ جو ہے وہ کلام مقدس میں جو لکھا ہے کہ خدا باپ نے جو ہے وہ کہا کہ تمہیں جو ہے وہ انسانوں کو، آدم اور حوا کو کہا گیا کہ تمہیں سب چیزوں پر اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس خواہش کے تحت جو ان کے دل میں اٹھی کہ جب ابلیس نے ان کو کہا کہ تم جو ہے جب اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور تم صاف صاف سب کچھ دیکھنے لگ جاؤ گے، تم پر سب چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی خواہش کی کتابیں ہو کر، اپنی خواہش یعنی کہ خدا نے جس چیز سے منع کیا اس کو انہوں نے اپنی خواہش کے تابع ہو کر کیا کیا؟ اس پھل کو کھایا، اور وہ کیا ہوئے کہ ان کے اوپر جو ہے ہمیشہ کی موت جو ہے وہ آ گئی۔ وہ سزا کے لائق جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ وہ اس سے یہ بات کہنا کہ جو ہے وہ یہ خدا کی مرضی ہے، کلام مقدس یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ کسی تکلیف میں یا آزمائش میں پڑے۔ اس سے آگے جو ہے وہ کلام مقدس یہ ہمیں کہتا ہے 15ویں آیت میں، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری خواہشیں جو ہے وہ بڑی جنم لے کر جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو پیدا کرتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ کوئی انسان ہے، اس کی خواہش تو ہے کہ وہ بڑا گھر لے، اس کی خواہش جو ہے کہ وہ بڑی گاڑی لے، اس کی خواہش جو ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ کسی اچھے اسکول میں پڑھے، لیکن جو ہے وہ اس کو پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف قسم کی چوری، ڈاکے، دھوکہ دہی اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اور جب جو ہے وہ پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، جب وہ کسی تکلیف میں آ جاتا ہے، کسی سزا کے لائق ٹھہر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی خدا دی مرضی ہے۔ ہم الزام جو ہے وہ پھر خدا پر لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہماری خواہشوں کے وسیلے سے جو ہے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی مثال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے، خدا یسوع مسیح کو جو ہے اس دنیا میں انسان بن کر آنے کے بعد بھی جو ہے وہ سب چیزوں پر قادر کیا گیا۔ خدا باپ نے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو کیا کیا؟ بدروحوں پہ اختیار دیا، ایون کے جو ہے وہ موت پر بھی اختیار دیا۔ اس نے 4 دن کے مردے کو جو ہے وہ زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا جلال جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو جو ہے اس ٹائم کے جو ہے وہ لوگ اس کے پیچھے چلنے لگ گئے تھے، اور چاہتا تو وہ اس ٹائم کی جو ہے وہ بادشاہ کو ہرا کر جو ہے وہ وہاں پہ بادشاہ بنتا، اور دنیاوی طور پر جو ہے وہ اس خواہش کو پورا کرتا جو کہ ہر انسان چاہتا ہے۔ آج ہر انسان جو ہے وہ کرسی چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اتھارٹی چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے محل اور گاڑیاں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے اس کو سلوٹ ماریں، لیکن خدا یسوع مسیح جس کے پیچھے لوگ بھی تھے،
اور یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے، لیکن خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ پینتوس پلاطوس کے آگے بھی یہی کہا کہ میری بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے، اور اس نے سب کچھ ٹھکرا کر جو ہے اس بادشاہت کو ٹھکرا کر، اس حمد و ثنا کو ٹھکرا کر، اس واہ کو ٹھکرا کر کیا کیا کہ ہماری خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس موت کے حوالے کیا جس کے وہ لائق نہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو لعنتی ٹھہرایا، اس نے اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرایا تاکہ ہم بچ جائیں۔ وہ مثال جو آج خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ہی خواہشوں کے تابع ہو کر جو ہے، خدا یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں تھے تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی محبت پیار کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اے خدا باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اسی گھڑی وہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے صرف اور صرف یہ اقرار کریں کہ خدا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور ہر حالت میں جو ہے وہ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حالت میں جو ہے وہ خداوند کو کہنا چاہیے کہ خداوند یہ تیری مرضی کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے جو ہے وہ اس جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے، یا مقدس یعقوب کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ یعنی کہ اگر آزمائش ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم اس کا الزام جو ہے وہ خدا پر نہ لگائیں، کیونکہ اسی لیے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے وہ دعا جو ہمیں سکھائی ہے، وہ روز کی جو دعا جو ہمیں سکھائی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش جو ہے وہ برائی کو پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زبانوں سے جو ہے وہ خدا کے اوپر کسی بھی آزمائش کا الزام نہ لگائیں، بلکہ تلاش کریں کہ وہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کے تابع ہو کر جو ہے وہ میں اس آزمائش میں پڑا ہوں۔ اور خدا کا یہ کلام کہ اس کلام میں جو لکھا ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ میرے عزیزو، آج سے جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا ہے ان باتوں کو جو کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ آزمائش کا باعث بنتی ہے، جو کہ آگے جا کر ہمارے لیے موت کا وسیلہ بنتی ہے، ان خواہشوں کو جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے خدا کے تابع کرنا ہے، اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند اگر کوئی کسی قسم کی آزمائش جو ہے وہ میرے اوپر آئی ہے تو صرف اور صرف تو ہی اس کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ تو ہی قادر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو ہے یسوع مسیح کی جو مثال ہے ہمارے سامنے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ غالب آ کر جو ہے ان خواہشوں کے اوپر جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھی،
ان کو اس نے جو ہے نا وہ پس پش ڈال کر اس جو خدا کی طرف سے انعام تھا یا خدا باپ کا دائنا ہاتھ جہاں پہ خدا باپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، اس کا جو ہے وہ اس نے جو ہے اقرار کیا اور اسی کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا، موت کے حوالے کیا۔ میرے عزیزو، آج سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خدا کے تابع کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو خدا باپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کریں اور ان آزمائشوں میں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کر کے نکالیں اور خدا سے مانگیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔